السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں جو تنظیمی اصلاحات تھیں ان پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ وعلیکم السلام جی۔ اور ہماری گفتگو کی بنیاد ہوگی جناب ظہیر احمد میر کی کتاب محمد صلی اللہ کے اقتباسات۔ اکثر ہم قیادت کو افراد کی ذاتی خوبیوں سے جوڑتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ادارے یا معاشرے کی کامیابی کے لیے نظام کتنا ضروری ہے۔ بالکل، افراد کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں، اگر نظام کمزور ہے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ بڑے بڑے رہنما آئے لیکن نظام نہ بنا سکے تو ان کے بعد کام ٹھپ ہو گیا۔ جی، تو نظام ہی اصل میں تسلسل اور استحکام دیتا ہے۔ یہ صرف انفرادی صلاحیت کی بات نہیں۔ میرا خیال ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہی نظام سازی تھی۔ تو پھر آج کا ہمارا مرکزی سوال وہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کیا چل رہا تھا؟ مطلب کیا انتظامی سماجی چیلنجز تھے؟ جی، اور پھر ان سے نپٹنے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے گئے، کیا حکمت عملی تھی؟ بالکل۔ مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں بلکہ وہ اصول سمجھنا ہے جو آج بھی کارآمد ہیں، قیادت اور تنظیم سازی کے اصول۔ دراصل قیادت کا کام صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے پائیدار مضبوط ادارے بنانا بھی ہوتا ہے۔ تو مدینہ کی اس وقت کی حالت کو سمجھے بغیر ان اصلاحات کی اصل اہمیت سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے وقت مدینہ جو پہلے یثرب تھا اس کا نقشہ کیسا تھا؟ کون سے بڑے مسائل تھے جن پر فوراً توجہ دینی تھی؟ دیکھیں، یثرب کوئی ایک شہر نہیں تھا، وہ مختلف آبادیوں نخلستانوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اچھا۔ اور طاقت کا اصل مرکز قبیلہ تھا۔ سب سے بڑے عرب قبیلے تھے اوس اور خزرج، جن کی آپس میں پرانی دشمنی تھی، وہ جنگ باعث والی؟ جی بالکل، نسلوں سے دشمنی چل رہی تھی، خون ریز جنگیں ہوئی تھیں، معاشرہ بری طرح کمزور ہو چکا تھا ان اندرونی جھگڑوں سے۔ یعنی ایک اندرونی خلفشار تو پہلے سے ہی تھا۔ اچھا، اور دوسرے گروہ کون تھے وہاں؟ وہاں 3 بڑے یہودی قبائل بھی تھے، بنو کینوکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کے اپنے قلعے تھے، اپنی معیشت تھی، اپنے قانون تھے۔ ان کے تعلقات بھی عرب قبائل سے وہ کبھی دوستی کبھی دشمنی والے تھے۔ پیچیدہ صورتحال تھی۔ جی، اور چھوٹے موٹے دوسرے عرب قبائل بھی تھے۔ تو یہ ایک طرح سے کثیر النسلی، کثیر المذہبی اور بہت بٹا ہوا معاشرہ تھا۔ اور اس میں پھر مکہ سے مہاجرین بھی آ گئے۔ ان کی آمد نے تو یقیناً ایک اور چیلنج کھڑا کیا ہوگا۔ یقیناً بڑا چیلنج تھا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، گھر بار کاروبار، ان کی فوری ضرورتیں، رہائش، روزگار۔ جی، ان سب کا بندوبست کرنا تھا۔ انصار مدینہ نے تو خیر کمال کر دیا، وہ مواخات، بھائی چارہ قائم کیا، لیکن یہ سمجھنا اہم ہے کہ وسائل تو محدود تھے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور ایک بالکل نئے گروہ کو پرانے سماجی ڈھانچے میں جگہ دینا یہ ایک بڑا انتظامی کام تھا۔ اور اوپر سے قریش مکہ کا خطرہ بھی تو ہوگا۔ بالکل، وہ خطرہ مسلسل سر پر منڈلا رہا تھا، تو دفاعی ضروریات بھی اہم ہو گئی۔ اتنے سارے داخلی خارجی مسائل، تو کیا ان سب گروہوں کو جوڑنے والا کوئی مشترکہ قانون، کوئی نظام تھا، کوئی ایسی اتھارٹی جو فیصلے کر سکے؟ یہی تو سب سے بڑی کمی تھی۔ کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں تھی، کوئی متفقہ آئین یا قانون نہیں تھا جس پر سب راضی ہوں۔ فیصلے کیسے ہوتے تھے پھر؟ بس قبائلی روایات، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب، یا کسی کا ذاتی اثر و رسوخ۔ انصاف کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جسے پر کرنا ضروری تھا، ورنہ معاشرہ بکھر جاتا، ایک منظم ریاست بنی نہیں سکتی تھی۔ یہ پس منظر سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال واقعی کتنی نازک تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں ان اصلاحات کی طرف جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سب سے پہلا، سب سے بنیادی قدم کیا تھا؟ پہلا اور شاید سب سے انقلابی قدم تھا ایک واضح سماجی اور سیاسی ڈھانچہ دینا۔ ٹھیک۔ اور اس کی بنیاد رکھی گئی ایک تحریری معاہدے پر، جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ، اس کا بہت ذکر سنا ہے۔ بالکل۔ اسے دنیا کے اولین تحریری دساتیر میں بھی شمار کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا شاہکار ہے۔ اس کی خاص بات کیا تھی؟ کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا؟ نہیں، یہی تو اس کی سب سے اہم اور غیر معمولی بات تھی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ اچھا۔
اس نے مدینہ میں رہنے والے تمام اہم گروہوں مہاجرین، انصار یعنی اوس اور خزرج، اور وہ یہودی قبائل جو معاہدے میں شامل ہوئے، ان سب کو ایک سیاسی وحدت، ایک امت مانا۔ امت؟ یعنی یہ مذہبی نہیں، شہری اور سیاسی اصطلاح تھی۔ بالکل، اس وقت اس کا مطلب یہی تھا۔ اس معاہدے نے ہر گروہ کے حقوق اور ذمہ داریاں واضح کر دیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی شکوں کی؟ مطلب عملی طور پر کیا طے ہوا؟ جی، مثلاً ایک شک یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے مدینہ پر، ہاں، تو تمام گروہ مل کر دفاع کریں گے۔ اجتماعی دفاع۔ جی، اور جنگ کے اخراجات میں بھی سب حصہ ڈالیں گے۔ پھر ایک اور بہت اہم بات یہ تھی کہ اگر کوئی بڑا اختلاف یا جھگڑا ہو جائے تو حتمی فیصلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور وہ فیصلہ اللہ کی ہدایت اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ اس سے تو قبائلی سرداروں کی وہ پرانی اتھارٹی کم ہوئی ہوگی؟ بالکل، ایک مرکزی قانونی اتھارٹی قائم ہو گئی۔ اور غیر مسلموں، خاص طور پر یہودیوں کے حقوق کا کیا ہوا؟ میثاق نے انہیں مکمل مذہبی آزادی دی۔ مکمل مذہبی آزادی؟ جی، اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنے شخصی قوانین پر چلیں، ان کی جان مال سب محفوظ۔ بدلے میں ان سے ریاست سے وفاداری اور دفاع میں شرکت کی توقع تھی۔ یہ تو اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی جدید بات لگتی ہے، مذہبی رواداری، شہری حقوق۔ یقیناً اس نے ایک مشترکہ سیاسی نظام کی بنیاد رکھ دی۔ واقعی ایک بنیاد تو پڑ گئی، لیکن صرف ایک تحریری معاہدہ تو کافی نہیں ہوتا، اسے لاگو بھی تو کرنا ہوتا ہے، روزمرہ کے معاملات چلانے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ جیسے جیسے ریاست پھیلی ہوگی، یہ ضرورت اور بڑھی ہوگی۔ بالکل، میثاق نے بنیاد رکھی، لیکن ریاست چلانے کے لیے مزید انتظامی ڈھانچے کی ضرورت تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامی حکمت عملی کا دوسرا پہلو نظر آتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اختیارات کی تقسیم، ڈی سینٹرلائزیشن جسے کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اختیارات مرکز میں نہیں رکھے؟ جی، جیسے جیسے ارد گرد کے علاقے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے، وہاں نظم و نسق کے لیے والی یا گورنر مقرر کیے گئے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو شروع میں حکمران ساری طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس تقسیم کا کیا مقصد تھا؟ کئی مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ مقامی معاملات کو مقامی لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، انتظامی کام تیزی سے ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ مستقبل کے لیے لیڈرشپ بھی تیار کر رہا تھا۔ لیکن یہ گورنر آزاد ہوتے تھے بالکل؟ نہیں، بے لگام نہیں تھے۔ ہر گورنر کو واضح ہدایت ملتی تھیں، اور وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب دہ تھے۔ جواب دہی۔ یہ نظام کیسے کام کرتا تھا؟ کیا بس مقرر کر دیا یا ان کی کارکردگی بھی دیکھی جاتی تھی؟ احتساب کا ایک باقاعدہ مؤثر نظام تھا۔ اچھا۔ گورنروں سے باقاعدگی سے پوچھا جاتا تھا ان کے کام کے بارے میں، فیصلوں کے بارے میں، اور خاص طور پر مالی معاملات جیسے زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی، تقسیم۔ یعنی مالی شفافیت پر بھی زور تھا۔ بہت زیادہ۔ تاریخ میں واقعات ہیں کہ گورنروں کو مدینہ بلوا کر ان سے حساب لیا گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک عامل یعنی ٹیکس وصول کرنے والے نے کچھ تحفے قبول کر لیے تھے۔ ہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں ممبر پر اس پر تنبیہ کی، فرمایا کہ سرکاری عہدیدار کا تحفہ لینا خیانت ہے۔ یہ اصول بالکل واضح تھا کہ عہدہ امانت ہے، ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ اس سے تو یقیناً شفافیت اور ذمہ داری کا احساس بڑا ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں انصاف کی طرف۔ میثاق نے قانون کی بالادستی تو قائم کر دی، لیکن عملی طور پر انصاف کیسے ملتا تھا؟ انصاف کا نظام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات کا بالکل مرکزی ستون تھا۔ اصول یہ تھا کہ قانون سب کے لیے برابر۔ سب کے لیے؟ جی، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی سفارش، کوئی دباؤ نہیں۔ وہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، جس نے چوری کی تھی۔ ہاں، تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، انہوں نے سفارش کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے؟ چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور وہ تاریخی خطبہ دیا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو چھوڑ دیتے اور کمزور کرتا تو سزا دیتے۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر! یہ تو قانون کی نظر میں برابری کی انتہا ہے۔ اچھا، تو کیا انصاف کے لیے کوئی خاص ادارے، کوئی کورٹس وغیرہ بنائے گئے تھے؟ دیکھیں، باقاعدہ قاضی یا جج کے عہدے تو بعد میں زیادہ منظم ہوئے۔ شروع میں انصاف کا بنیادی مرکز یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یا وہ لوگ جنہیں آپ یہ ذمہ داری دیتے۔ فیصلے کیسے ہوتے تھے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی اور ثبوت کے اصول واضح تھے، اور کوشش ہوتی تھی کہ انصاف فوراً ملے، دیر نہ ہو۔
اور کیا عام آدمی کی پہنچ تھی انصاف تک؟ بالکل آسان. کوئی بھی شخص براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا مسئلہ لے جا سکتا تھا. کوئی رکاوٹ نہیں تھی. نئی ریاست کا آپ سمجھیں دل تھی، دھڑکتا ہوا دل. اچھا. وہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، وہ ایک ہمہ جہت مرکز تھی. کمیونٹی سینٹر بھی، ریاستی مرکز بھی. یعنی کیا کیا ہوتا تھا وہاں؟ وہ پارلیمنٹ تھی جہاں اہم مشورے ہوتے تھے. وہ عدالت تھی جہاں فیصلے ہوتے تھے. وہ یونیورسٹی تھی جہاں علم سکھایا جاتا تھا، صفا اس کی مثال ہے. ٹھیک. وہ سیکریٹریٹ تھا جہاں باہر سے وفد آتے تھے، ملاقاتیں ہوتیں، انتظامی کام ہوتے. وہ بیت المال کا مرکز تھا جہاں سے غریبوں، ضرورت مندوں کی مدد کا انتظام ہوتا، فلاحی کام ہوتے. یعنی ایک ہی جگہ پر ریاست کے تقریباً سارے اہم کام ہو رہے تھے. یہ تو بڑی زبردست کارکردگی لگتی ہے. بالکل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرکزی فعال ادارے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. مسجد نبوی نے وہ پلیٹ فارم دیا جہاں ریاست کے نظریاتی، سماجی، عملی سارے پہلو اکٹھے ہو جاتے تھے. اس نے معاشرے کو جوڑا بھی اور ریاست کے کام کو منظم بھی کیا. ان تمام اصلاحات کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں، میثاق کے مدینہ، اختیارات کی تقسیم، احتساب کا نظام، عدل و انصاف اور مسجد نبوی کا یہ مرکزی کردار، ان سب سے کوئی بنیادی سبق، کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو آج بھی اتنی ہی اہم ہو؟ جی، ایک بہت گہری بات جو ان سب سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کامیاب اور پائیدار نظام جو ہوتا ہے نا، جی. وہ ہمیشہ گہری اخلاقی اقدار اور عملی کارکردگی یعنی فنکشنالٹی، ان دونوں کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے. اخلاقی اقدار اور عملی کارکردگی. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا وہ صرف رولز بک یا قوانین کا ڈھانچہ نہیں تھا. اس کی بنیاد میں عدل تھا، مساوات تھی، امانت، دیانت، رحمت، جواب دہی، یہ ٹھوس اخلاقی بنیادیں تھیں. اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، عملی طور پر نظر آتی تھیں. بالکل. انہیں روزمرہ کے انتظامی اور قانونی عمل کا حصہ بنایا گیا تھا. یہ صرف نعرے نہیں تھے. یعنی نظام ایسا ہو جو کام بھی ٹھیک سے کرے اور اپنی بنیاد میں انصاف اور اخلاق بھی رکھتا ہو. یہ توازن تو آج کل بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے. مشکل ضرور ہے، لیکن پائیدار کامیابی کی کنجی یہی ہے. اگر نظام صرف عملیت پسندی، پریگمیٹزم پر چل رہا ہے، اخلاق سے خالی ہے، تو آخر میں وہ ظلم کی طرف ہی جائے گا، چاہے کتنا ہی مؤثر کیوں نہ لگے. صحیح. اور دوسری طرف اگر نظام صرف اونچے اونچے اخلاقی دعوے کرتا ہے لیکن عملی طور پر ناکارہ ہے تو وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، عوام کا اعتماد کھو دیتا ہے. تو مدینہ کا ماڈل یہ سکھاتا ہے کہ اصل چیلنج ان دونوں کو ملانا ہے. بالکل، ایمان اور عمل کو یکجا کرنا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں کی گئی اصلاحات یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایک مستحکم، منصفانہ اور ترقی کرنے والے معاشرے کی بنیاد مضبوط، شفاف، جواب دہ اور اقدار پر مبنی نظاموں پر ہوتی ہے. بلا شبہ. میثاق مدینہ سے لے کر گورنروں کے احتساب تک ہر قدم ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا، جس کا مقصد صرف مسئلے حل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک مثالی معاشرہ اور ریاست بنانا تھا. جی ہاں، اور یہ سبق صرف تاریخی کتابوں کے لیے نہیں ہے. یہ آج کی دنیا میں قیادت، گورننس، تنظیم سازی، ان سب کے لیے اتنے ہی اہم ہیں. صحیح. یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل قیادت صرف لوگوں کے کردار پر کام نہیں کرتی بلکہ ایسے ادارے اور نظام بناتی ہے جو اچھی اقدار کو زندہ رکھیں اور معاشرے کی خدمت کریں، اور یہ نظام افراد سے زیادہ دیر پا ہوتے ہیں. یہ واقعی بہت گہری باتیں ہیں، اور یہ اسباق آج کی ہر طرح کی تنظیموں کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہوں، سماجی ادارے ہوں یا حکومتیں. اور شاید آج کے لیے ایک آخری نقطہ جس پر ہمارے سننے والے خود بھی سوچ سکتے ہیں. جی. مجھے کہ آج کے یہ جو ہمارے جدید اور پیچیدہ ادارے ہیں وہ اپنی بنیادی اقدار کو، جیسے انصاف، شفافیت، میرٹ، خدمت خلق یا آج کل ماحول کی ذمہ داری، ان اقدار کو اپنے روزمرہ کے بعض اوقات بہت پیچیدہ عملی نظاموں، پالیسیوں اور فیصلوں میں کیسے مؤثر طریقے سے شامل کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا سوال ہے. مدینہ کے اس ابتدائی نظام نے جس طرح ایمان اور عمل کو، اقدار اور فعالیت کو ملایا تھا، کیا آج کے دور میں اس روح کو شاید مختلف شکلوں میں دوبارہ زندہ کرنا ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو اس میں کیا رکاوٹیں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا آج ہر سوچنے سمجھنے والے رہنما اور منتظم کو ہے.
آج ہم تنظیموں کی قیادت اور ان کے نظام میں بہتری لانے کے موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں، جی اور اس کے لیے ہم روشنی حاصل کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ حکمت عملی اور اصولوں سے۔ بالکل۔ خاص طور پر سر ظہیر احمد میر کی کتاب ہے پروفیٹک آرگنائزیشنل لیڈرشپ اینڈ سسٹم امپروومنٹ، اس کے اہم نکات کی بنیاد پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور دیکھیں ہمارا مقصد صرف ماضی کو یاد کرنا نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ لازوال اصول جو صدیوں پہلے وضع کیے گئے تھے، آج کی پیچیدہ دنیا میں، خاص طور پر یہ جو مصنوعی ذہانت یعنی AI کا دور آ رہا ہے، جی اس میں ہمارے لیے کس طرح آپ کہہ لیں مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ یہ اصل میں حال اور مستقبل کے لیے رہنمائی کی تلاش ہے۔ بہت خوب۔ تو پھر بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سے مؤثر نظام اور ڈھانچے تشکیل دیے جنہوں نے اس وقت کے معاشرے کی کایائی پلٹ دی تھی؟ جی، اور آج کے لیڈرز جو بالکل مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ان سے کیا ٹھوس سبق سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اسی پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو گفتگو کا آغاز ان عملی طریقوں سے کرتے ہیں جن کے ذریعے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر کوئی بھی کامیاب تنظیم، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کتاب میں بھی ان پر کافی زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کون سا اصول ذہن میں آتا ہے؟ میرے خیال میں ذمہ داریوں کی تفویض، یعنی جسے انگریزی میں ڈیلیگیشن کہتے ہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام پر گہرا اعتماد کرتے تھے اور انہیں اہم ذمہ داریاں سونپتے تھے۔ یہ صرف کام تقسیم کرنا نہیں لگتا، شاید اس سے بڑھ کر کچھ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ محض کام بانٹنا نہیں تھا، یہ اصل میں افراد کی صلاحیتوں کو پہچاننا، ان پر بھروسہ کرنا اور پھر انہیں اختیار دینا، یہ وہ عمل تھا۔ اختیار دینا، ہاں، کی ایک پوری نئی نسل تیار ہو گئی۔ صحیح بات ہے۔ یہ اعتماد دراصل افراد میں وہ جو کہتے ہیں نا ملکیت کا احساس، اونرشپ، وہ پیدا کرتا ہے، اور یہ کسی بھی نظام کی کامیابی کے لیے بہت کلیدی ہے۔ یہ اعتماد والی بات تو بہت اہم ہے، لیکن صرف ذمہ داری دینا کافی نہیں ہوتا ہوگا، خاص طور پہ جب تنظیم بڑی ہو رہی ہو۔ کیا اس کے ساتھ کسی قسم کے نظام یا معیار، مطلب سٹینڈرڈائزیشن، اس کی بھی ضرورت پیش آئی؟ یقیناً یہیں پر معیاریت یعنی سٹینڈرڈائزیشن کا اصول آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں واضح اور معیاری اصول و ضوابط قائم کیے۔ مثلاً زکوٰۃ کی مثال تو بہت واضح ہے۔ نصاب کیا ہوگا، کن چیزوں پر لاگو ہوگی، تقسیم کیسے ہوگی، سب کچھ طے تھا۔ بالکل واضح۔ اسی طرح تجارتی معاہدات، وزن اور پیمائش کے معیارات، یہاں تک کہ جنگ کے بھی کچھ اصول وضع کیے گئے۔ اس معیاریت نے ابہام کو ختم کیا، شفافیت کو فروغ دیا اور ایک قابل اعتماد مطلب پریڈکٹیبل نظام بنایا جس پر لوگ بھروسہ کر سکے۔ اچھا، اس سے لین دین میں آسانی پیدا ہوئی اور معاشرتی استحکام بھی آیا۔ یعنی ایک طرف افراد پر اعتماد اور اختیار، دوسری طرف واضح اصول اور معیارات۔ لیکن کیا نظام میں صرف سختی اور اصولی تھے؟ کیونکہ حالات تو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ کیا اس نظام میں لچک یعنی اڈیپٹیبلٹی، اس کی گنجائش بھی تھی؟ آہا، یہ ایک نہایت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ حالات کے مطابق حکمت عملی کو ڈھالنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ بہترین مثال غزوہ خندق کی ہے۔ جب مدینہ پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا تو روایتی عرب جنگی طریقوں سے ہٹ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر شہر کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تو بالکل نیا تھا اس وقت۔ جی ہاں، یہ اس وقت کے لیے بالکل نئی اور غیر متوقع حکمت عملی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت صرف طے شدہ اصولوں پر چلنے کا نام نہیں، بلکہ ضرورت پڑنے پر نئی سوچ اپنانے اور بہترین دستیاب حل کو قبول کرنے کا نام بھی ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ یہ خندق والی مثال واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشاورت یعنی شورا اور مختلف آراء کو اہمیت دینا بھی اسی لچک کا حصہ تھا۔ بالکل، مشاورت کا اصول تو اسلامی طرز قیادت کی بنیاد ہے۔ اہم فیصلوں میں صحابہ کرام سے مشورہ کرنا معمول تھا۔ جی، اس سے نہ صرف بہتر فیصلے ہوتے تھے بلکہ سب کو یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ وہ اس عمل کا حصہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مؤثر اور پائیدار نظام کے لیے نظم و ضبط
یعنی اصول اور ساخت، اور اختراع یعنی نئی سوچ اور لچک، ان دونوں کا توازن لازمی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے۔ صحیح۔ صرف اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے والی تنظیم وقت کے ساتھ غیر متعلقہ ہو جاتی ہے، اور صرف لچک اور جدت پر زور دینے والی تنظیم بغیر کسی سمت کے بھٹک سکتی ہے۔ یہ تاریخی بنیادیں تو بہت مضبوط ہیں۔ اب ذرا آج کے دور کی طرف آتے ہیں۔ آج کی تنظیمیں، چاہے وہ کارپوریٹ ادارے ہوں، سرکاری محکمے ہوں یا سماجی تنظیمیں، انہیں کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے؟ کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، آج کے چیلنجز کی نوعیت دوہری ہے۔ ایک طرف تو وہ روایتی مسائل ہیں جو شاید ہمیشہ سے اداروں کے ساتھ رہے ہیں، جیسے کہ غیر ضروری کاغذی کارروائی اور ضوابط کی بھرمار، یعنی بیوروکریسی، جو فیصلوں کو سست اور عمل درآمد کو مشکل بنا دیتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے مسئلہ۔ پھر احتساب کا مؤثر نظام نہ ہونا، جس کی وجہ سے کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ جانتی ہیں بددعانی کو بھی پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل۔ اور اداروں کے اندر ذاتی پسند ناپسند یا گروہ بندیاں جو اصل مقاصد سے توجہ ہٹا کر اندرونی کشمکش میں الجھا دیتی ہیں۔ یہ مسائل تو واقعی بہت جانے پہچانے لگ رہے ہیں۔ لیکن اب ٹیکنالوجی، خاص طور پر یہ جو مصنوعی ذہانت یعنی AI ہے، اس نے اس تصویر میں کچھ نئے رنگ بھی بھر دیے۔ کیا یہ چیلنجز کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے؟ بلا شبہ AI اور ڈیجیٹل دور نے کچھ نئے اور منفرد چیلنجز پیدا کیے ہیں۔ پہلا بڑا چیلنج ہے ڈیٹا کا سیلاب، یعنی ڈیٹا اوورلوڈ۔ اچھا، کس طرح؟ معلومات اتنی زیادہ دستیاب ہیں کہ ان میں سے کام کی معلومات نکالنا اور بروقت صحیح فیصلہ کرنا یہ خود ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ رہنماؤں کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ کس ڈیٹا پر بھروسہ کریں اور کسے نظر انداز۔ اور ٹیموں کے کام کرنے کے انداز پر بھی تو فرق پڑا ہے، خاص طور پر جب سے یہ ریموٹ ورک عام ہوا ہے۔ بالکل۔ دوسرا چیلنج یہی ہے جسے ہم ٹیموں کی ورچوئل تقسیم یا ورچوئل فریگمنٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ مجازی تقسیم؟ جی، ٹیمیں اب جغرافیائی طور پر بکھری ہوئی ہیں، مختلف ٹائم زونز میں کام کر رہی ہیں۔ اس سے ٹیم کے اراکین کے درمیان وہ ذاتی تعلق اور ہم آہنگی پیدا کرنا مشکل ہو گیا ہے جو پہلے ایک دفتر میں ساتھ کام کرنے سے قدرتی طور پر ہو جاتا تھا۔ ہاں، وہ آمنے سامنے والی بات نہیں رہی۔ جی، اس سے غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں اور ٹیم کا مجموعی جذبہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا چیلنج آپ نے کہا تھا دوہری نوعیت ہے، وہ شاید زیادہ گہرا اور بنیادی نوعیت کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے AI کے استعمال سے پیدا ہونے والی اخلاقی غیر یقینی صورتحال، یعنی ایتھیکل ایمبیگوٹیز۔ اچھا، اخلاقی؟ جی، مثلاً AI الگوریدم میں غیر محسوس تعصب یعنی بائس شامل ہو سکتا ہے، جو بھرتی یا کارکردگی کی تشخیص جیسے فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ڈیٹا کی پرائیویسی اور اس کے غلط استعمال کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی ہے کہ AI کس حد تک انسانی فیصلوں کی جگہ لے سکتا ہے، اور اس کے سماجی اور معاشی اثرات کیا ہوں گے، جیسے ملازمتوں پر اثرات۔ یہاں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف کارکردگی، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی پر ہی ساری توجہ مرکوز کر دیں اور انسانی اقدار، اخلاقیات اور تعلقات کو پس پشت ڈال دیں، جی، تو یہ نئے نظام فائدے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی تو ایک آلہ ہے نا، اس کا استعمال ہی اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ آپ نے بالکل اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نبوی قیادت کے اصول، جن کا ذکر کتاب میں ہے، آج کے رہنماؤں کے لیے ایک عملی خاکہ یا فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اصول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نظام انسانوں کے لیے ہے، انسان نظام کے لیے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان جدید اور روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے رہنما اس خاکے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس عملی خاکے کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ بالکل، پہلا قدم ہے درست تشخیص یا ڈائگنوسس، یعنی یہ سمجھنا کہ اصل مسئلہ ہے کہاں۔ جڑ تک پہنچنا۔ جی، کیا مسئلہ لوگوں کی اہلیت یا نیت میں ہے؟ کیا ہمارے پاس اچھے لوگ تو ہیں لیکن نظام یا طریقہ کار یعنی پروسیسز ہی ایسے ناقص ہیں کہ وہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتے، یا پھر اصل جڑ اقدار کی کمزوری ہے؟ کیا ادارے میں انصاف، شفافیت اور اعتماد جیسی بنیادی اقدار موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہیں اور نظام ناکام ہو رہا ہے؟ یہ گہری تشخیص ضروری ہے، سطحی علامات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے۔
یہ تشخیص تو واقعی گہرائی مانگتی ہے۔ اچھا، فرض کریں تشخیص ہو گئی، تو اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اگلا قدم ہے ہم آہنگی یا الائنمنٹ۔ ہم آہنگی؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ تنظیم کے ہر عمل، ہر پالیسی، ہر فیصلے کو بنیادی انسانی اور اخلاقی اقدار، خاص طور پر انصاف اور احتساب کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ ٹھیک۔ جب فیصلے ان اصولوں کی بنیاد پر ہوں گے تو وہ زیادہ قابل قبول ہوں گے، شفافیت بڑھے گی اور لوگوں کا نظام پر اعتماد بحال ہوگا۔ یہ صرف نعرے لگانے کی بات نہیں، بلکہ ان اقدار کو روزمرہ کے کاموں اور فیصلوں میں عملی طور پر نافذ کرنے کی بات ہے۔ یعنی عملی اطلاق۔ بالکل۔ مثال کے طور پر کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے صرف نتائج نہیں بلکہ طریقوں کے منصفانہ ہونے کو بھی دیکھنا۔ اور اس سارے عمل میں ٹیکنالوجی جیسے اے آئی، اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس ہم آہنگی میں مدد کر سکتی ہے یا رکاوٹ بنے گی؟ یہ تیسرا اہم نقطہ ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتری یا امپروومنٹ۔ ٹیکنالوجی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ نظام کو بہتر بنائے، شفافیت لائے، کام کو آسان کرے اور انسانوں کی صلاحیتوں کو بڑھائے۔ اچھا۔ اسے پیچیدگیاں پیدا کرنے، کنٹرول کو چند ہاتھوں میں مرکوز کرنے یا انسانوں کو غیر ضروری دباؤ میں ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اے آئی کو اس طرح ڈیزائن اور لاگو کیا جانا چاہیے کہ وہ انسانی اقدار، خاص طور پر انصاف اور ہمدردی کے تابع ہو۔ مثال کے طور پر؟ مثلاً اے آئی کو بار بار دہرائے جانے والے کاموں، ریپیٹیٹو ٹاسکس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ انسان زیادہ تخلیقی اور حکمت عملی والے کاموں پر توجہ دے سکیں۔ تشخیص، ہم آہنگی اور ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال، یہ سب بہت منطقی لگتا ہے، لیکن کیا کوئی اور عنصر بھی ہے جو ان سب کو جوڑتا ہے؟ جی ہاں، اور وہ شاید سب سے اہم ہے، ادارے کی ثقافت یا کلچر۔ ثقافت؟ جی، ایک ایسی فضا قائم کرنا جہاں اعتماد ہو، باہمی احترام ہو، بھائی چارہ ہو۔ جب لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے، ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کریں گے، تو اندرونی اختلافات، سیاست بازی اور وہ جو رگڑ ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوں گی۔ صحیح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو معاشرہ قائم کیا، اس کی بنیادی مواخات یعنی بھائی چارے پر رکھی تھی۔ یہی مثبت ثقافت ہے جو کسی بھی نظام کو حقیقی جان دیتی ہے اور اسے کامیابی سے ممکنار کرتی ہے۔ اور یہ ثقافت تو اوپر سے نافذ نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے روزمرہ کے رویوں اور قیادت کے طرز عمل سے پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ تو گویا یہ چاروں نکات، تشخیص، ہم آہنگی، ٹیکنالوجی سے بہتری اور ثقافت، یہ مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، اور اس سب کے مرکز میں وہی توازن نظر آتا ہے جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی: ساخت، سٹرکچر یعنی نظام اور اصول، جی۔ اور روح، اسپرٹ یعنی اقدار اور ثقافت۔ نبوی ماڈل ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ عرض کیا۔ یہی توازن ہے جو تنظیموں کو نہ صرف مؤثر بناتا ہے بلکہ انہیں وقت کے ساتھ بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل اور پائیدار بھی بناتا ہے۔ اگر صرف ساخت پر زور ہو تو تنظیم بے جان ہو جاتی ہے، اور اگر صرف روح پر زور ہو اور ساخت کمزور ہو تو افراتفری پھیل سکتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کون سے بنیادی اسباق ہیں جو آج کے رہنماؤں اور نظام بہتر بنانے کے خواہش مند افراد کے لیے آپ کے خیال میں سب سے اہم ہیں؟ میرے خیال میں چند کلیدی نکات ہیں جنہیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پائیدار اور مضبوط ادارے انصاف اور احتساب کی بنیادوں پر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ انصاف اور احتساب؟ جی، جب تک فیصلوں اور نظام میں یہ دو اصول کار فرما نہیں ہوں گے، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا اور دیر پا کامیابی ممکن نہیں۔ بالکل۔ دوسرا اہم سبق کیا ہوگا؟ دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں موجود ہر قسم کے امتیازات، چاہے وہ قبائلی ہوں، نسلی ہوں یا سماجی، ان کو ختم کر کے ایک ایسا نظام قائم کیا جو سب کو ساتھ لے کر چلتا تھا، یعنی انکلوسیو تھا۔ انکلوسیو۔ یہ اصول آج کی متنوع یعنی ڈائیورس دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ایک ایسا نظام جو تمام افراد کو ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کرے، وہ زیادہ تخلیقی اور کامیاب ہوتا ہے۔ اور نظام میں عملی بہتری لانے کے حوالے سے؟ تیسرا نقطہ وہی ہے جس پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ عملی بہتری کے لیے 3 ستون کلیدی ہیں:
ذمہ داریوں کی درست اور بامقصد تفویض ڈیلیگیشن، جی، واضح اور معیاری اصول و ضوابط اسٹینڈرڈائزیشن، اور بدلتے حالات کے مطابق حکمت عملی کو ڈھالنے کی صلاحیت یعنی لچک ایڈیپٹیبلٹی، ان تینوں کا متوازن امتزاج ضروری ہے۔ اور آخری نقطہ خاص طور پر آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے حوالے سے چوتھا اور آج کے تناظر میں انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بشمول مصنوعی ذہانت AI کو ہمیشہ انسانی اقدار اور اخلاقیات کے تابع رہنا چاہیے۔ جی، بہترین نظام وہ نہیں جو سب سے زیادہ سمارٹ ہو، بلکہ وہ ہے جو انسانیت کی بہترین خدمت کرے۔ ٹیکنالوجی کو اقدار کا متبادل نہیں بننا چاہیے، بلکہ انہیں مضبوط کرنے اور ان کے حصول کو آسان بنانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ تو مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبوی قیادت کے اصول آج کی تنظیموں کے لیے بھی اتنے ہی متعلقہ اور قابل عمل ہیں جتنے وہ 1400 سال پہلے تھے۔ بالکل۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے انصاف، شفافیت، اعتماد اور لچک کی بنیاد پر ایسے نظام بنائے جا سکتے ہیں جو نہ صرف مؤثر ہوں بلکہ انسانی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنائیں۔ جدید چیلنجز جتنے بھی پیچیدہ ہوں، بنیادی انسانی اصول رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو صرف بڑی کارپوریشنز کے CEOs یا حکومتی اہلکاروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس فرد کے لیے کارآمد ہے جو کسی بھی سطح پر قیادت فراہم کر رہا ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ ایک چھوٹی ٹیم کا لیڈر ہو، کسی کمیونٹی کا منتظم ہو، یا حتیٰ کہ اپنے گھر کا سربراہ ہو، نظام کو سمجھنا اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتے۔ اور اب جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نقطہ غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو وہ ہمارے بڑے بڑے مسائل جیسے معاشی ناہمواری یا ماحولیاتی تبدیلی ان کا کیا حل پیش کرتے۔ یہ سوچ اہم ہے، لیکن شاید زیادہ عملی سوال یہ ہے کہ ہم خود ان کے اصولوں پر کتنا عمل پیرا ہیں۔ بہت اہم سوال ہے۔ تو کیوں نہ اس ہفتے یہ عہد کیا جائے کہ انصاف، شفافیت، مشاورت یا اعتماد سازی کا کوئی ایک چھوٹا سا قابل عمل اصول اپنی ٹیم، اپنے دفتر، اپنی کلاس یا اپنی کمیونٹی کے کسی ایک چھوٹے سے عمل میں شعوری طور پر شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جی، مثلاً کسی فیصلے سے پہلے متعلقہ افراد سے مشورہ کر لینا، یا کسی کام کی تعریف کرتے ہوئے اس میں شامل تمام افراد کا ذکر کرنا۔ بہت اچھی مثالیں ہیں۔ کیونکہ عظیم اور پائیدار ڈھانچے صرف بلند بانگ منصوبوں سے نہیں بنتے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں اقدار پر ثابت قدمی سے عمل کرنے سے تعمیر ہوتے ہیں۔ ثقافت میں حقیقی تبدیلی کا آغاز اکثر ایسے ہی چھوٹے ٹھوس اقدامات سے ہوتا ہے۔